कम उम्र में मोहब्बत करना भी कभी कभी ज़िंदगी की कितनी बड़ी गलती बन जाता है ना। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। जिससे बेपनाह मोहब्बत करी, जिसे बेपनाह प्यार करा, जिसके लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, उसी शख्स ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। छोटी सी उम्र थी और कॉलेज के ज़माना था। जैसे जैसे कॉलेज जाते थे वैसे ही एक लड़के से मुझे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत इतनी शिद्दत से हुई कि उसे पाने का जुनून सर पे सवार था। वो सिर्फ़ अपना वक्त गुजार रहा था और मैं उससे सच्ची मोहब्बत कर बैठी। इतनी शिद्दत से चाहती थी ना, अगर वो कहता कि आग में कूद जा तो मैं उस दिन कूद ही जाती। कई बार हम अलग में मिले और मैं हमेशा उससे यही कहती थी कि मैं इस मोहब्बत से बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक बंधन में बंध जाए, जो शादी का बंधन होता है। लेकिन वो हर बार मुझे टाल दिया करता था और कहता था अभी हमारी उम्र क्या है, अभी हमारी उम्र नहीं है शादी करने की, थोड़ा इंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। और मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई कि मैं उसके ऊपर विश्वास करने लगी। विश्वास करते करते कब अपनी हदों को पार कर दिया यही नहीं समझ में आया। अब उसको ऐसा लगता था कि बस हर तीसरे दिन मैं उसे मिलूं। हर तीसरे दिन वो अपने दोस्त के यहाँ ले जाया करता और वहाँ हम अक्सर अपना वक्त गुजारा करते, क्योंकि उसके दोस्त का घर बिल्कुल सेपरेट था। मुझे भी कोई डर नहीं था। घर से कॉलेज का नाम कह के जाती और वहाँ जाके मैं अपने दिल की मनमानी करती। अपने दिल के हाथों इतनी मजबूर हो गई थी कि ये भी नहीं देखा कि मैं अपनी हदें पार कर रही हूँ। कल को मेरे साथ क्या होना है। लड़के तो अपना टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन लड़कियाँ जब उस टाइम पास का एक हिस्सा बन जाती है ना, तो उनकी ज़िंदगी में माँ लफ्ज़ आ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हाथों से कोई गलती हो गई हो। जिस टाइम इस बात का एहसास हुआ ना, तो उस टाइम बहुत देर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा देर। मेरे माँ बाप को जब इस बात का पता चला, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। किस मुंह से अम्मी से बताती कि अम्मी मेरे हाथों ये इतने बड़ा गुनाह हो गया, इतनी बड़ी गलती हो गई। फिर जैसे तैसे जब अम्मी ने कहा कि चल मुझे उस लड़के से मिला, मैं उससे बात करूँगी कि ये क्या करा तुमने। लेकिन जब अम्मी उनसे मिलने गई ना, तो उस लड़के ने साफ कह दिया कि इसमें मैं अकेला शामिल नहीं था, तुम्हारी लड़की की पूरी पूरी मर्ज़ी थी और मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अम्मी ये सुन के आग बबूला हो गई। अम्मी बहुत लड़ी, बहुत बातें सुनाई, लेकिन अगर हम ज़्यादा ज़ोर वो ज़बरदस्ती करते तो बदनामगी अपनी ही होगी। इस वजह से अम्मी को भी चुप होना पड़ा और जल्दबाजी में एक रिश्ता देखा गया। लेकिन किस्मत अच्छी थी, रिश्ते वाले अच्छे मिल गए और अम्मी ने जैसे तैसे मेरी शादी कर दी। पर उनके घर के ना उसूल बहुत ही अलग थे। उनके घर में गैर मर्द से कोई कभी किसी से बात नहीं करता था। बग़ैर बुर्क़े के बाहर नहीं जा सकते थे। किसी लेडीज़ के बगैर बाहर निकल ही नहीं सकते थे। हस्बैंड के साथ जा सकते थे सिर्फ़, और सास के साथ। मुझे सास की हर एक चीज़ बुरी लगा करती, क्योंकि मेरा तो मन ही नहीं था यहाँ पर। मुझे मेरे हस्बैंड भी नहीं अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे एक वक्त गुजारना था, क्योंकि जो गलती मेरे हाथ से हो गई थी वो तो अम्मी ने सुधरवा दी थी किसी ना किसी तरह से। लेकिन अब आगे की ज़िंदगी को मुझे कौन अपनाएगा, ये सोच के अम्मी ने मेरी शादी कर दी। माँ बाप कोई कभी भी अपनी बच्चों का बुरा नहीं चाहते, पर बच्चे जो होते हैं ना, वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे माँ बाप गलत, सास ससुर गलत, हमारा हस्बैंड गलत। इसी तरह से मैं हर किसी को गलत समझ रही थी। मेरी ज़िंदगी एक ऐसा बन गई थी ना कि मैं कुछ दिनों तक तो डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मेरे ये नहीं समझ में आता था आखिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया। जिस वक्त उसने मुझसे ये कहा ना कि मैं सिर्फ तुमसे टाइम पास करता था, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं ये सब करने जा रहा था तो तुम मुझे मना करती ना। लेकिन मैं इसको क्या सवाल का जवाब देती कि मैं तो तुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी और मैंने यही सोचा था ज़िंदगी तेरे साथ ही गुजरेगी। ये तो नहीं पता था कि तू बीच मझधार में मुझे छोड़ देगा। जब अम्मी से उसने ये लफ्ज़ कहे ना, तो मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आया। मैंने अम्मी को झूठा साबित करा। मैं खुद गई और जाके जब मैंने उससे बात करी और उसने मेरे सामने वही लफ्ज़ फिर से कहे, तो मुझे यकीन हो गया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तरफ़ा मोहब्बत थी, एक टाइम पास था, एक वक्त गुजारने का सबब बना हुआ था। खैर, ज़िंदगी तो ख़राब हो ही चुकी थी, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। शादी हो गई। शादी के बाद उसके घर जाने के बाद में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लगता था। कहाँ मैं आज़ाद रहने वाली, कहाँ मैं पाबंदियों में आ गई थी।
مجھے سسر جی کی نا ہر ایک بات بری لگتی، اپنی ساس کی بات بری لگتی، ہسبینڈ سے تو بات کرنے کے لیے دل ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ بہت پرانے زمانے کے لوگ ہیں یہ، اور ان کے ساتھ میری زندگی کیسے گزرے گی۔ خیر وقت گزرتا چلا گیا، وقت کا تو کبھی آپ کو پتہ ہی رکتا ہی نہیں، دن بدن مہینے سال بن گئے، اسی بیچ میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ اس کے بعد میں نا کچھ دنوں کے بعد جب میں اپنی میکے گئی نا، میکے بھی میرے ساس سسر مجھے زیادہ نہیں جانے دیتے تھے، لیکن جب ایک دن میں اپنی میکے گئی تو میرے پاس میں ہی گھر تھا اس لڑکے کا۔ جب وہ میرے گھر کے پاس سے گزرا تو پھر میرے دل کے اندر ایک ہوک سی اٹھی کہ اس کے ساتھ میں کتنے عرصے رہی ہوں اور اس نے میرے ساتھ کیا کرا، لیکن بس میں کیا کر سکتی تھی۔ لیکن اس بار بھی وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس سے بات چیت کروں، میں اسے بلاؤں پاس میں اور پھر وہی اپنی من مانی کروں۔ اس نے مجھے ایک دن فون کرا اور کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں اب نہیں مل سکتی کیونکہ میری شادی ہو گئی اور اس ٹائم تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے چھوڑ دیا، اب کیا کرو گے مل کے؟ وہ کہنے لگا اگر تم مجھ سے نہیں ملو گی، تمہارے کچھ میرے پاس فوٹوز ہیں، کچھ لیٹر ہے، وہ میں تمہارے سسرال میں دکھا دوں گا۔ میں بولنے لگی کہ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم، ایسے مت کرنا، میری زندگی خراب ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا نہیں تو ملنے آؤ، نہیں تو میں یہی سب چیزیں کروں گا۔ خیر مجبوری تھی، چلی گئی۔ جب میں وہاں سے آئی تو میرا من بوجھا بوجھا تھا، من اداس تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی آج ایسے ایسے اس نے مجھے بلایا تھا اور وہ کچھ لیٹر ہیں میرے، کچھ فوٹوز ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے سسرال میں بھیج دوں گا، میں کیا کروں؟ پہلے تو امی نے مجھے بہت برا بھلا کہا، پھر امی نے کہا کہ اس کو کس طرح سے نمٹائے، کیسے اس سے بات صاف کرے، کام کرو تم اپنے سسرال چلی جاؤ، یہاں زیادہ دن مت رکو ورنہ پھر کوئی پریشانی ہو جائے گی۔ بس میں جیسے سسرال گئی، اب اس کے وہاں پہ بھی فون آیا کہ تم سسرال کیوں آئی ہو، تم اپنی میکے جاؤ اور میں نہیں تو تمہارے فوٹو سارے وہاں دکھا دوں گا، اور مجھے تم وہیں ملنا جہاں پہلے میرے دوست کے یہاں ملا کرتی تھی۔ میں سمجھ گئی یہ کس لیے بلا رہا ہے مجھے۔ میں نے اس سے صاف منع کر دیا اور کہہ دیا کہ جو زندگی تو نے میرے ساتھ پہلے کھیل کھیلا تھا نا، میں اب وہ زندگی نہیں کھیل سکتی، مجھے نہیں چاہیے یہ ساری جھوٹی محبتیں، اور نہ ہی مجھے تجھ سے ملنا ہے۔ اور اگر تیرا دل کرتا ہے نا کہ تو میری زندگی برباد کرنا چاہتا ہے تو کر دے، روز روز کے بلیک میل ہونے سے اچھا ہے میں ایک ہی بار بلیک میل ہو جاؤں، ایک ہی بار مر جاؤں۔ کیا ہوگا کہ میں اپنی جان دے دوں گی، تو سارے ثبوت انہیں دے دے اور میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ اس نے سوچا میں شاید دھمکی دے رہی ہوں۔ اس نے ایک لفافہ بنایا، لفافہ بنا کر کے اس نے میرے گھر پوسٹ کرا اور میرے ہسبینڈ کے نام سے، اور وہ ساری چیزیں میرے سسر کے ہاتھ میں آ گئی کیونکہ میرے ہسبینڈ کام پہ گئے ہوئے تھے، تو وہ لفافہ جو تھا پوسٹ مین نے انہیں دے دیا۔ اب جب میرے سسر کے پاس آیا تو اس کا فون جب ہی آیا کہ پہنچ گیا میرا پروف، تیرا پروف تیرے گھر پہ اور تیرے ہسبینڈ کے پاس دیکھ ابھی پہنچا ہوگا، اب دیکھو کیا کریں گے۔ میں بھاگ کے گئی، جا کے دیکھا تو بیٹھک میں نا بابو جی بیٹھے تھے اور کچھ آدمی بیٹھے تھے اور بابو جی کے ہاتھ میں لفافہ تھا۔ وہ چپ چاپ سے لے کے بیٹھے رہے، نہ انہوں نے کھولا نہ انہوں نے کچھ کہا۔ پھر شام ہوئی، میرے ہسبینڈ آئے اور میرے بابو جی نے وہ لفافہ انہیں نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید بابو جی نے انہیں دے دیا ہوگا، میرے ہسبینڈ نارمل رہے، کوئی بات نہیں۔ اگلا دن ہوا، میرے سسر کو بھی میں دیکھ رہی تھی، گھبراہٹ تو مجھے بہت تھی کہ اب میں کیا کروں، کیسے کروں، کچھ تو اب ہوگا، یا تو یہ مجھے چھوڑ دیں گے یا دھکے مار کے گھر سے نکال دیں گے۔ لیکن میرے سسر نے نا مجھے ایسا محسوس کرایا جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ میرے ہسبینڈ بھی نارمل رہے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، میرے سسر مجھے برابر دیکھ رہے تھے کہ میں گھبرائی سی ہوں۔ تیسرے دن میرے سسر آئے، سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا زندگی میں جو آگے بیت چکا ہے نا اسے یاد نہیں کرنا، جو آگے چل رہی ہو اور آگے آنے والا ہے اس پہ دھیان رکھنا۔ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے مجھے کیا کہا، کیونکہ وہ لیٹر میرے سسر نے کھول کے پڑھے اور وہ فوٹو بھی دیکھ لیے، اور پھر اس کے بعد میں مجھے انہوں نے اتنی گہری بات کہی کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کا گھر خراب ہو، میرا پوتا بیروا بیران ہو جائے اور تم در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ۔ میں تم سے اور بچے سے، اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میری بیٹی جیسی ہی ہو، اپنے گھر میں آرام سے رہو، پر ہاں آج کے بعد کبھی میں اس کی طرف جاتے ہوئے تمہیں دیکھ نہ لوں،
ایک غلطی تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، میں تو پھر بھی بندہ ہوں۔ اور اس طرح سے میرے سسر نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ راز راز ہی رہے گا، ختم، اور میرے سامنے ہی وہ ساری چیزیں انہوں نے جلا دی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں انہیں کتنا غلط سمجھتی تھی۔ میں انہیں ہمیشہ کڑوی بات بول دیا کرتی تھی، اپنی ساس کو جب دیکھو کچھ نہ کچھ کہہ دیتی تھی، کیونکہ وہ مجھے ایسے لگتے تھے نا کہ یہ میرے پیروں کی زنجیر بنے ہوئے ہیں، میں کہاں آ گئی، یہاں تو سانس لینا بھی مشکل ہے، دم گھٹتا ہے میرا۔ زندگی میں ایسے آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے جیسے میرے سسر۔ انہوں نے میری زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ اس نے تو برباد کرنے سے نہیں روکا تھا، لیکن کبھی کبھی اوپر والا کہتے ہیں نا کہ انسان کے بھیس میں فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، اور اس طرح سے میرا گھر برباد ہونے سے بچ گیا۔ میری دنیا آباد رہی، میرے بچے کے سر پہ میرے اور میرے ہسبینڈ کا ساتھ رہا۔ یہ راز ایک راز بن کے ہی رہ گیا، لیکن آج بھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے شادی سے پہلے کتنی بڑی غلطی کری تھی۔ میں نے بن جانے بن پہچانے اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنایا، اور اس نے میری زندگی کے ساتھ کھیلا اور مجھے کہاں سے کہاں لا کے چھوڑ دیا، اور بعد میں یہ بھی کہا کہ میں تیری زندگی برباد کر دوں گا۔ زندگی برباد کرنے کے لیے اس نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی، لیکن اوپر والے نے میرا ساتھ دیا۔